ہونے جا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ اب ایک بات اور یہاں پر آتی ہے، اس کی بھی وضاحت ہو جائے تاکہ پھر ہم جب گفتگو کریں تو پھر بیچ میں کوئی تذکرہ نہ آئے۔ کبھی کبھی واقعات کے ضمن میں کچھ دنیاوی پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ واقعہ وہ فلاں نے نہیں لکھا، یہ واقعہ فلاں نے نہیں لکھا، تو فلاں کے لکھنے اور نہیں لکھنے سے اس واقعے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جیسے کہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ حدیث نور اول ما خلق اللہ نوری امام بخاری نے کیوں نہیں لکھا، تو امام بخاری سب لکھیں، اور امام بخاری نے نہیں لکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث ہے ہی نہیں، ان کے استاد نے لکھ دیا اپنی مصنف کے اندر۔ تو ہم یہاں پر امام بخاری کی ثقافت اپنی جگہ ہے، ان کا علمی تبحر اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ بس جو بخاری میں وہی ہم مانیں گے باقی نہیں مانیں گے، یہ سوچ اچھی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے ابن خلدون نے لکھا ہوگا تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے، ابن جریر نے لکھا ہو تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ آپ ابن جریر کو مانتے ہیں یا کربلا والوں کو مانتے ہیں؟ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ یار کا ذکر جو کرے، یار کا ذکر جو کرے۔ دیکھو آپ سے اتنا کہتا ہوں کہ محبت میں پھر اصول یہ ہوتے ہیں نا کہ جب یار کی بات آتی ہے تو پھر انسان گم ہو جاتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے صرف ایک اصول محبت بتاؤں آپ کو کہ ایک مرتبہ کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ مجنوں ایک کتے سے پیار کر رہا ہے، اپنی ہاتھ میں روٹی لے کر کے اس کو کھلا رہا ہے۔ کسی نے کہا مجنوں یہ تو کتوں کی خدمت کب سے کرنے لگا؟ اور مجنوں کہنے لگا کہ یہ کتا جو ہے میری لیلا کی گلی سے دن میں کئی مرتبہ آتا جاتا ہے، تو محبوب کی گلی میں اس کو آتے جاتے دیکھا تو اس سے بھی پیار ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے محبت کا اصول۔ تو اس لیے اگر میرے کچھ نوجوان طالب علم جو کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ جو ہے وہ بہت زیادہ کنتو پرنتو نہ کریں۔ حضور شیخ الاسلام نے بہت اچھی بات فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ جو اہل شک ہیں، اہل شک مت بنیے، اہل یقین بنیے۔ اور یہ بات کہ فلاں کتاب میں لکھا ہوگا تو ہم مانیں گے ورنہ دوسری کتاب کو نہیں مانیں گے۔ ہاں اگر کوئی وائز کوئی خطیب کسی کتاب میں نہ لکھا ہو اور زبردستی اپنی طرف سے کھینچتان کرتا ہو، وہ مجرم ہے، لیکن اس وقت بھی اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ بول کہاں سے رہا۔ لیکن اگر بات کتابوں میں موجود ہے تو ہم اس کو تنگ نہیں کریں گے کہ یہ فلاں نے کیوں نہیں لکھا۔ بہت سی باتیں ہیں کہ بہت ساری کتابوں میں نہیں ہے لیکن دوسری کتابوں میں موجود ہیں، اور جب موجود ہیں تو پھر اپنا اپنا ذوق ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ واقعات کربلا کا آغاز کرنے سے پہلے کہ جو باتیں ہوگی انشاءاللہ وہ اہل سنت ہی کی کتب سے ہوگی، بڑے بزرگوں کی بات وہ جو ان کے حوالے سے ہوگی، لیکن یہ کہ ابن خلدون ہی میں لاؤ تو ابن خلدون ہی ہمارے لیے جو وہ سب کچھ نہیں ہے، اس کا بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ ایک بار درود شریف پڑھیں تو گفتگو کا آغاز کریں۔